اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عدنان احمد ہے، میں آٹزم ٹرینر ہوں۔ میں آٹسٹک بچوں کو تھراپیز دیتا ہوں اور ان کے پیرنٹس کو بھی سکھاتا ہوں کہ کیسے گھر پر بیٹھ کر وہ اپنے بچے کو تھراپیز دیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی خوب کوشش کیجیے گا تاکہ آپ اس کو بچے کو سکھا سکیں۔ آج میں سکھاؤں گا آپ کو آئیڈل سٹنگ کے حوالے سے میرا لیکچر ہے کہ ہاؤ ٹو میک آٹسٹک چائلڈ لرن ٹو سٹ آئیڈلی ان آور ایبسنس اینڈ ان آور پریزنس۔ یعنی کیسے ہم بچے کو جب ہم بٹھانا سکھاتے ہیں تو بٹھانا سکھانے کے لیے سے پہلے اس کو ہم پہلے ود ٹوائز سکھاتے ہیں، پھر اس کو وداؤٹ ٹوائز سکھاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی جو پریزنس ہے وہ ہم فیڈ کرتے ہیں۔ یعنی ہم پہلے کمرے میں موجود ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پوزیشنز میں ہم ٹھہرتے ہیں تاکہ وہ آئیڈلی بیٹھے ود ٹوائز فرسٹ اور اس کے بعد وداؤٹ ٹوائز، اور پھر ہم جب کمرے سے باہر چلے جائیں تو بچہ ہماری کمپلائنس میں ویسے ہی بیٹھے 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے عموماً بچے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسکولوں میں 5 to 6 hours بچہ اسکول جاتا ہے، آدھے گھنٹے کی ریسیس ہوتی ہے ہارڈلی، تو باقی ٹائم تو بچہ سٹنگ کرتا ہے۔ وہ تو بچے سٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کانسٹنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بچے کو، چونکہ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ادھر ادھر دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو ان کی ہائپر ایکٹیویٹی بھی کم کریں گے اور اس کو ہم سکھا سکتے ہیں کہ کیسے وہ بیٹھ سکے 1 سے 2 گھنٹے عموماً آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اگر ہم ان کو سکھائیں گے۔ اس ڈس آرڈر پر اگر کام کریں گے تو بچے بیٹھ سکیں گے، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو بچے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے، جو چیئر یوز کریں، جیسے میں جس چیئر پہ بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ہائٹ اونچی ہو۔ ہائٹ اس لیے اونچی ہو کیونکہ اگر بچے کی تاکہ ٹانگیں لٹکی ہوئی ہوں اس چیئر پہ، اگر وہ بچہ اس چیئر سے نیچے اترنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو دوبارہ سے اس کو بٹھا دیں اس کے اوپر۔ اگر اس کا پاؤں نیچے فرش پر زمین پر لگ گیا تو سمجھے وہ کامیاب ہو گیا آپ نے، اس نے یعنی اپنی سٹنگ کی جو آپ کی کمپلائنس ہے وہ بریک کر لی۔ تو ہم نے اس کو اس کی کمپلائنس کو مینٹین کرنے کے لیے بچے کی ہم اس کو دوبارہ سے بٹھائیں، یعنی اس کے اترنے ہمارے ریفلیکسز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے، یعنی ہم اتنا سپیڈی کام کریں کہ جیسے ہی وہ بچہ اترے آپ نے فوراً اترنے سے ہی پہلے اس کے پاؤں زمین لگنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو بٹھا دینا ہے۔ ایسے بار بار بٹھانا ہے۔ ایک تو چیئر کی یعنی ہائٹ اونچی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے، عام چیئر یوز کریں تاکہ بچہ اگر اترنے کی کوشش کرے، ایک ہی طرف سے اترنے کی کوشش کرے، آپ کے لیے سنبھالنا آسان ہے، آپ کے لیے اس کو بٹھانا آسان ہے۔ جیسے عام چیئر اس کے بازو ہیں، آرمز ہیں۔ اب اگر بچہ اس چیئر پر بیٹھا ہوگا تو اس چیئر سے اترنے کے لیے ایک ہی ڈائریکشن میں اترنے کی کوشش کرے گا، یعنی سٹارٹ جو ہم نے لینا ہے وہ ہم نے ایسی چیئر سے لینا ہے جس کی ہائٹ اونچی ہو اور جو عام چیئر ہو، تاکہ بچہ جو ہی اگر اترنے کی کوشش کرے، اب اس چیئر پہ بچہ ادھر سے تو نہیں اترنے کی کوشش کرے گا، یا ادھر سے اگر اترنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کو سیدھا کر دیں گے۔ اگر اس کے اندر سے وہ اپنے ٹانگیں ڈال دیتا ہے یا اس آرم کے اندر سے ٹانگیں ڈال دیتا ہے، جب بھی وہ ڈالے تو آپ اس کو یعنی فوراً پھر سے سیدھے ہو کے بٹھا دیں۔ یعنی یہ آپ نے بار بار، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ بچہ تو ہائپر ایکٹیو ہے، وہ تو 3 سے 5 سیکنڈ 1 منٹ ہارڈلی بیٹھے گا چیئر پہ، بعد میں اس کی کوشش ہوگی میں اتروں۔ ہم نے اس کی سٹنگ کو مینٹین کرنے کے لیے کہ اس کی سٹنگ کانسٹنٹ رہے، تو اس کے لیے کنٹینیوس رہے، اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اس کو بار بار بٹھانا ہے اور اس کے پاؤں زمین پر فرش پر نہیں لگنے دینے۔ دوسری عام چیئر یعنی چیئر کا عام ہونا ضروری ہے، عام چیئر ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ پارٹ لے گا کہ اگر بچہ اس چیئر پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، جیسے یہ چیئر ہے، اس چیئر پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی آپ نے اس کو فوراً اس کو کھڑے نہیں ہونے دینا۔ اگر وہ کھڑا ہو گیا پھر بٹھائیں گے، پھر کھڑا ہو جائے گا، اس کو فوراً بٹھا دینا، اس کی ٹانگیں پیچھے کر کے پھر بٹھا دینا، پھر کھڑا ہوگا پھر بٹھا دیں گے، پھر کھڑا ہوگا پھر بٹھا دیں۔ آپ کو یہ بار بار کانسٹنٹلی کرتے رہنا ہے تاکہ بچے کی سٹنگ جو ہے مینٹین رہے۔ جتنی زیادہ سٹنگ ہوگی، اچھا جب بچہ سٹنگ کر لے تو اب یہ پہلے میں آپ کو یہ والا پارٹ تھوڑا سا سمجھا دوں، یہ سٹنگ کا ہے، یہ جو بھی میں نے بتایا ہے، تو میں آپ کو اپنے بیٹے سے ملواتا بھی ہوں، اور سے آ جاؤ احرام بیٹا ادھر آ جاؤ، اور بیٹا چیئر پہ بیٹھو، چیئر بیٹھو۔ اب دیکھیں یہ بچہ احرام ماشاء اللہ بیٹا پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو، ہاں پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو۔ اب یہ جب بچہ بیٹھا ہے اس طرح سے، جب وہ بچہ بیٹھا ہوگا، یعنی اس لیے میں نے ہائٹ کے لیے کہا ہے کہ اب اس کی ٹانگیں دیکھیں زمین پہ نہیں لگ رہی، لٹک رہی ہیں،
اگر یہ جو ہی یہ اترنے کی کوشش کرے آپ فوراً اس کو ایسے کریں، آرام اترنے کی کوشش، اترو نہیں ایسے پھر سے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، پھر سے اترو، پھر سے اترو، پھر سے اترو، یہ بیٹھ جاؤ، یعنی آپ نے بار بار اس کو اٹھا کے دوبارہ سے بٹھانا ہے۔ سیم ایسے ہی پروسیجر کہ آرام سے کھڑے ہو جاؤ اس چیئر پہ، بچہ دوسری کوشش کیا کرے گا، کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، کھڑے جو ہی وہ کھڑے ہو جاؤ، آرام کھڑے ہو کے دکھاؤ، یہ جو ہی آگے سے چیئر پہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی نہیں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے فوراً اس کے ٹانگیں پکڑ کے چیز سے بٹھا دی، چلو پھر سے کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ بار بار کھڑے ہونے کی ایسے کوشش کرے گا، آپ نے ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو پھر سے بٹھا دینا ہے تاکہ بچہ کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ چلو بیٹا تھینک یو ویری مچ بیٹا، جا کے ادھر بیٹھو، شاباش۔ میں تو دوبارہ آرام آپ کو بلاؤں گا۔ تو اسی طرح سے آپ یعنی ایک تو ہائٹ اس کی اور پلس عام چیئر ہو، اس پہ آپ کھڑے بھی نہ ہونے دیں بچے کو، اور نہ ہی اس کے پاؤں زمین پر لگے، بار بار آپ نے یہ کوشش کرنی ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ کی جو سٹنگ ہے وہ کلوزنس کے ساتھ ہونی چاہیے بچے کے ساتھ۔ کس طرح سے کلوزنس کے ساتھ، میں پھر سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ احرام ادھر آؤ بیٹا، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ، ہاں پیچھے کو بیٹھو۔ اب جو سیٹنگ کا جو پوسچر ہے وہ آپ کا اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے میں ہوں۔ اب میں ایک یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی جو ہم سٹارٹ میں جب سیٹنگ کراتے ہیں بچے کی، تو آپ کی کلوزنس اس طرح سے ہو بچے کے ساتھ، یعنی آپ اس کے فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ یہ سب آرٹسٹک بچہ ریلیکس پوز بیٹھا ہوا ہے، تو جو ہی وہ جناب جی وہ اترے اس کو پھر سے بٹھا دیں، پھر اترے پھر سے بٹھا دیں، پھر اترے پھر سے بٹھا دیں، اور آپ کے آرمز لینتھ پر یہ بہت سارے ٹوائز پڑے ہوں۔ پہلے تو ہم نے اس کی سیٹنگ ود ٹوائز، جب وہ بیٹھنا تھوڑا سا سیکھ لے، یعنی تھوڑا سا بیٹھ جائے، ہارڈلی 10 سے 15 سیکنڈ بھی بیٹھ جائے، تو ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پیٹرن بیٹھ گیا بچے کا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹوائے دینی ہے، پھر وہ ٹوائے پہ اور ٹوائز پھینکتا رہے گا، پھر اور دیں گے، وہ پھینکے گا، پھر ایک اور دیں گے۔ آپ کو ٹوائز دینے کا طریقہ کار کیا ہے آپ ذہن میں رکھیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پریکٹیکلی۔ میں آپ آرٹسٹک بچے کے سامنے بھی آپ کو یہ ساری چیزیں کرا کے دکھاؤں گا۔ اب یہ لیٹس سپوز یہ ٹوائز ہیں، اب ٹوائز ایسے آپ نے اس کو ود ٹوائے سیٹنگ، ابھی میں سٹارٹ میں بچے کو چونکہ کرانی ہے، میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اب ٹوائز دیتے ہوئے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ٹوائز کے جو ویٹ ہیں وہ بہت لائٹر ویٹ ہونے چاہیے، کیونکہ بچہ جب اسی کو تھرو کرے گا ٹوائز کو، پہلے تو وہ ٹوائز لینا ہی نہیں چاہے گا۔ جب بچے کو ہم سیٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں، بچہ ٹوائز پھینکتا ہے، ایک دیتا ہے، ایک پھینکتا ہے، دو دیتے ہیں، دو پھینکتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ اسکیپ بیہیویئر میں تھروئنگ شروع کر دیتا ہے چیزوں کی، اور وہ تھروئنگ اگر لائٹر ویٹ کی ہوگی، جیسے یہ سارے لائٹر ویٹ ہیں، جتنا بھی یہ تھرو کر لے، کسی کو بھی نہ اس کو چوٹ لگے گی نہ کسی اور کو چوٹ لگے گی۔ یعنی آپ نے ٹوائز کے جو سائز ہیں وہ لائٹر چھوٹے ہوں اور لائٹر ویٹ ہوں۔ اب میں نے لیٹ کو اس کو ایک یہ ٹوائے دیا، رام پھینکو اس کو، پھینکو تو یہ موڑ دے دیا، پھینکو، ایسے ایسے بچہ پھینکتا رہے گا، یہ پھینک۔ اب جب ایسے پھینکے، وہ اگر ایک پھینکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کافی سارے رکھنے تاکہ سارے پھینکے۔ وہ ایک پھینکے گا، وہ چار پھینکے گا، آپ نے ایسے اور اگلے اور اگلے۔ ماشاءاللہ یہ تو انجوائے کر چکے ہیں، ماشاءاللہ میرا بچہ آرٹسٹک تھا، الحمدللہ ریکور ہو چکا ہے، وہ اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے۔ میں نے اس کو خود بتایا کہ ایسے ایسے کرنا، تو وہ اسی طرح سے پھینکے، جب جب بھی پھینکے، وہ ایک پھینکے آپ 10 رکھیں، وہ 20 پھینکے، دو پھینکے آپ 50 رکھیں، وہ 3 پھینکے۔ اس طرح سے اس کی ہائپر ایکٹیویٹی آپ ایسے آپ اس کے گود میں سائڈ پر ڈالتے جائیں گے، یعنی اس کو پکڑائیں گے نہیں، آپ اس کی گود میں سائڈ پہ اس طرح سے کر کے آپ یہ میں نے یہ سائڈ رکھتا ہوں، میں نے یہ 2 پھینکنا پھینکے، وہ بچہ ایسے آخر کار کرتے کرتے بچہ تھک جائے گا اور پھر وہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ یعنی جتنی بھی ایگریشن کو اس کو میں یہ سکھا رہے ہیں آرٹسٹک بچے کو کہ تم جتنا بھی ایگریشن دو گے، میں نے تمہیں یہ ری ڈائریکشن کے لیے ٹوائز دیتے ہیں۔ اچھا پلس ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، سیٹنگ سکھانے سے پہلے ود ٹوائے سیٹنگ سکھانا، آپ نے نہ اس کے ساتھ وربلی پوچھنا ہے آرٹسٹک بچے کے ساتھ، اور نہ ہی آپ نے اس کو آئی کانٹیکٹ دینا ہے سٹارٹ میں۔ آپ نے صرف فزیکلی اس کو بس بٹھائے رکھنا ہے، وہ جو ہی اترنے کی کوشش کرے پھر سے بٹھاؤ، پھر اٹھے پھر سے بٹھائے، وہ پھر سے اترنے کی کوشش کرے پھر سے آپ کو ایسے کر کے بٹھا دیں، بار بار آپ نے اسی طرح سے بٹھانا ہے۔ یعنی آپ نے صرف فزیکل نہ، آپ نے اس کے یعنی جو میں کہتا ہوں اس کی طرف دیکھنا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، یعنی آپ نے اگر اسے بٹھانا ہے تو ایسے ایسے کر کے بٹھانا ہے، ٹوائز بھی دینے ہیں تو ایسے کر کے دینے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے نہیں دینے، اس کی فیس کی طرف۔ ایون ہم آئی کانٹیکٹ کا کیا کر لیتے ہیں، غلطی یہاں پر بھی پیرنٹس کر لیتے ہیں کہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہے نہیں ہوتے لیکن فیس اس کی طرف ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں فیس بھی اس کی طرف نہ کریں، اور نہ ہی وربلا بچوں کر کے ایسے بار بار بٹھائیں، وہ ہماری طرف فوکس کرے گا بچہ آرٹسٹک کہ یہ مجھے انسٹرکشن کیوں نہیں دے رہے، یہ مجھے آئی کانٹیکٹ کیوں نہیں دے رہے۔ چونکہ انسٹرکشن وربلی دینا اور آئی کانٹیکٹ دینا یہ علیحدہ سے ڈس آرڈرز ہیں،
ان پر جب ہم اس کو یعنی فزیکلی بھی بٹھا رہے ہوتے ہیں، وربلی بھی بٹھا رہے ہوتے ہیں، پلس اس کو آئی کانٹیکٹ اس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتا. اب جیسے اب یہ بچہ کچھ یہ تو بھی ٹوائے سے کھیلنے لگا ہے، یعنی جب بھی اس کو کرے آپ تو اس کے بعد آپ نے یعنی آپ نہ آپ نے وربلی اس کو دیکھنا ہے یعنی کچھ بولنا ہے، نہ ہی آپ نے اسے آرام سے بیٹھو بیٹا آرام سے بیٹھو. اب یہ تو جب بھی آپ بیٹا آرام سے بیٹھو بیٹا، جب بھی بچہ کو سیٹنگ کرانی ہے، ہاں بیٹا تو اور نہیں کرنا، شاباش اور نہیں کرنا بیٹا، کیونکہ اس کو تو ہم سمجھیے تو یہ نہیں آرڈر میں آ گیا الحمدللہ، یہ تو نافع ہو گیا میرا بیٹا الحمدللہ بیٹا وہ نہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وربلی بھی آپ نے اس کو نہیں اس سے مخاطب ہونا، نہ ہی آپ نے آئی کانٹیکٹ دینا ہے، صرف آپ نے فزیکلی بار بار اس کی سیٹنگ مینٹین کرنی ہے، کانسٹنٹ کرنی ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے، نہ اس کو کھڑے ہونے دینا ہے نہ اسے اترنے دینا ہے. اس کا اگر پاؤں زمین پر لگ گیا سمجھے آپ وہ اس کی ارج پوری ہو گئی، جو اس کی اس وقت ارج کیا ہوگی جب آپ سیٹنگ کرا رہے ہو کہ مجھے کھڑا ہونے دو، تو اس کی ارج پوری ہوگی اور وہ جیت گیا. اور آپ نے اس کو جیتنے نہیں دینا، آپ نے اس کی کانسٹنٹ اس کو بار بار بٹھانا ہے، اس طرح سے کرا کے آپ اس کو سیٹنگ. اب جب بچہ اس طرح سے سیٹنگ کرنا سیکھ جائے، پھر آپ نے کیا کرنا، چونکہ آپ فزیکلی تو آپ بٹھا رہے ہیں، ساتھ پھر آپ جب وہ یعنی 10 سے 15 سیکنڈ بھی اگر بچہ بیٹھ جاتا ہے تو سمجھیں آپ کا پیٹرن بیٹھ گیا ہے، یعنی آپ نے اس کو 2% سمجھے سیٹنگ سکھا لی ہے. اب اس کے بعد آپ نے ساتھ وربل لیکن آئی کانٹیکٹ نہیں دینا، اس کے بعد آپ نے وربل بھی کہنا شروع کر دینا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ نے اب یعنی اپنی جو ڈسٹینس ہے، جو میرا اس کے ساتھ اس طرح سے بیٹھنے والا آمنے سامنے بیٹھنے والا جو ڈسٹینس ہے، وہ چونکہ ڈسٹینس ہم نے فیڈ کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کہ جو ہے وربلی بھی بولنا ہے اس سے پہلے. یعنی میں جب اسے میں فیڈ ہوگا یعنی میں اس سے دور ہوں گا ڈسٹینس، یعنی اپنا ڈسٹینس کریٹ کروں گا، تو پھر یہ بچہ چاہے گا میں بار بار اتروں. میں نے تب بھی اس کو یعنی اب بیٹا تھوڑی دیر بیٹھنا بیٹا شاباش. پھر اس کے بعد تب بھی میں نے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ میں نے کانسٹنٹ رکھنی ہے. اب اس کے لیے کیا میں ساتھ یعنی آئی کانٹیکٹ نہیں دینا، اب فزیکل پرامپٹ پلس وربل کمانڈ، یعنی اب میں نے وربل کمانڈ اس کے اس میں ڈالا. اب یہ جو لیٹس سپوز میں اسے کہتا ہوں آرام اترو، اترنے کی کوشش کرو، اترو شاباش بیٹھ جاؤ. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں پھر سے اترو، بیٹھ جاؤ پھر سے اترو، ہاں بیٹھ جاؤ. یعنی جب وہ اترنے کی کوشش کرے آپ اسے اٹھا کے پھر بٹھا دیں، پھر اترنے کی پھر اٹھا کے پھر بٹھا دیں، پھر یعنی اس کے پاؤں زمین پہ تاکہ آپ وربل آپ اس کے ساتھ ہو جائیں. اب جب وربل ہو جائیں گے آپ اس کے ساتھ، یعنی ابھی آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہے، آہستہ کر کے ہم یعنی ہاں بیٹا ابھی شورٹ بچا. تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، اپنی جو سٹینڈنگ ہے بیٹھ جانا بیٹا. اس کے بعد آپ نے سٹینڈ کر کے پھر تھوڑا سا آپ نے کھڑے ہو کے اپنی فیڈنس، آپ ایک فٹ کے لیے اپنی جو فیڈنس ہے بیٹا ویٹ کرو چھوڑ بیٹا. اس کے بعد پھر آپ نے اپنی جو ڈسٹینس کی فیڈنس ہے وہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس پوزیشن پر تو بچہ آپ کی کمپلائنس میں آ گیا، وربلی بھی اور فزیکلی بھی آپ اس کو مینٹین کریں. اب میں چاہتا ہوں میں اپنی ڈسٹینس اس کے ساتھ فیڈ کروں، یعنی میں زیادہ ڈسٹینس پہ بھی میری یہ کمپلائنس کرے ہر دفعہ، ورنہ یہ چاہے گا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ، جب تک میری پیرنٹ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے آٹسٹک بچے کے ساتھ تب تک وہ فالو کرے گا آپ کی انسٹرکشن، ادروائز نہیں کرے گا. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی جو ڈسٹینس ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ مینٹین کرنا تاکہ ڈسٹینس بھی ہو جائے اور یہ بچہ میری کمپلائنس میں بھی ہو. اب اس کے بعد جب بچہ اترے تو اس کو کہا بیٹھ جاؤ اور آپ کے ریفلیکس اسٹرانگ ہو. اب لیٹس سپوز یہ آرام کرتا ہے، آرام اترو اترنے کی کوشش کرو، بیٹھ جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ، پھر سے ہاں بیٹھ جاؤ شاباش ساتھ شاباشی بھی دیں. اور اسی طرح سے آپ نے بار اس کو بچے کو بٹھانا ہے، بار بٹھانا ہے تاکہ وہ اس پوزیشن پہ جو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں جیسے اس پوزیشن پہ بھی سیٹنگ رکھے، اور جیسے ہی میں اس کے فیڈ ہوتا ہوں تب بھی وہ اسی طرح سے اس کی جو کانسٹنٹ ہے جو سیٹنگ وہ رہے اس کی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر کبھی ادھر ٹھہرنا ہے کبھی پیچھے ہوتے جانا ہے، اسے ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے. جتنا آپ اسے ڈسٹینس کریٹ کرتے جائیں گے اور جب اترے آپ کے ریفلیکس اسٹرانگ ہو، یعنی آپ سپیڈی آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو پاؤں زمین پہ نہ لگنے دیں اور اس کو دوبارہ سے بٹھا دیں اور ساتھ وربلی بولیں بیٹھ جاؤ. اب یہ جب آپ چونکہ وربل ہوتے جائیں گے، آپ اپنے فزیکل پراؤنڈ فیڈ کرنا، پھر آپ دور سے بار آپ کے وربل جو ریفلیکسز ذہن میں رکھیں. ہمارے جو وربل ریفلیکسز ہیں وہ تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہو سکتے ہیں، یعنی میں اگر یہ بچہ اترنے کی کوشش کرتا ہے، میں پہلے
اتنی اسپیڈی اور وربلی یعنی میری ریفلیکسز وربل اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ میں دور سے کہوں نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو بچہ وہ فوراً بیٹھ جائے. اگر وہ نہیں بیٹھا تو میرا پہنچنا تو بعد میں ہو سکتا ہے لیکن میرا جو وربل ہے وہ تو پہلے پہنچ سکتا ہے. یعنی میری جو ساؤنڈ ہے وہ اس کے کانوں تک تو پہنچ سکتی ہے لیکن میرا جو ریفلیکسز باڈی ریفلیکسز ہیں میں وہ اس کے قریب لے جانے جو میں فزیکل پرامپٹس اس کو دوبارہ بٹھا رہا ہوں وہ تو لیٹ ہی ہوں گے جب میں اس کے ساتھ فیڈ ہوں گا. اس لیے آپ کو اپنے وربل ریفلیکسز بھی اسٹرانگ رکھنے ہیں پلس آپ کو اپنے فزیکل جو پرامپٹ دینے ہیں آپ کو فزیکل ریفلیکسز ہیں وہ بھی آپ کو اسٹرانگ کرنے ہیں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فزیکل جو ریفلیکسز ہیں وہ تو ہمارے لیٹ پہنچے گے لیکن ہم وربلی تو ہم اس کو فوراً کہہ سکتے ہیں. جیسا بھی احرام دیکھیے احرام صاحب اترو چلو بیٹھ جاؤ. مجھے جانے میں تو دیری ہوئی لیکن میں نے کہا بیٹھ جاؤ. میری آواز تو پہلے پہنچ سکتی ہے نا. تو اس لیے آپ نے اسی طرح سے آپ اپنے فزیکل جو پرامپٹ ہے اس کو بھی فیڈ کر دیں گے یعنی ختم کر دیں گے اور وہ آپ کی وربلی بھی بات ماننے لگ جائے گا. اب پھر سے ادھر کی کوشش ہوئی احرام بیٹھ جاؤ پیچھے جاؤ. اسی طرح سے وہ آپ کا یعنی جو آرٹسٹک بچے کا جو برین ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرے گا کہ میں نے پیچھے بیٹھنا ہے. میں نے پیچھے جب بھی وربلی بولیں گے پیرنٹس تو میں نے پیچھے. اسی طرح سے اپنے تمام پوزیشنز پر بہت دور کر کے بھی بیٹھنا. پھر پہلے تو آپ ٹھہر کے آپ اپنے یعنی وربلی آپ اسے کہیں گے جب ٹھہرنے کے بعد جب یہ یعنی وربلی آپ کی ساؤنڈ کو جو بیٹھنے کی ساؤنڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن جو ورڈز آپ نے چوز کیے ہوں گے وہ اس پر جب بیٹھنے لگ جائے گا بچہ تو ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد آپ نے یعنی اس کے بعد یہ بھی مزید فیڈنس آتی ہے کہ میں دور بیٹھا ہوں بچے سے اور بچہ جو ہے الحمدللہ جب بھی وہ اترنے کی کوشش کرے میں اس کو ریفلیکسز میرے اسٹرانگ ہو وربل بھی پلس فزیکل بھی. بار میں فزیکل پرامپٹ میں نے فیڈ کر دینا ہے اور صرف میں وربلی اس کو بٹھانے کی کوشش کروں. ایسے میں بار کوشش کرتا رہوں گا تو وہ الحمدللہ انشاءاللہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں ماشاءاللہ وہ بچہ جو ہے نا سیٹنگ کرنا سیکھ جائے گا. تو اس طرح سے آپ بار اسی پریکٹس یعنی سیٹنگ کے لیے علیحدہ اور اسی طرح یہ ہو گئی ود ٹوائے سیٹنگ ان مائی پریزنس. یعنی بچے نے جو میری کمپلائنس کی ہے وہ ود ٹوائز کی ہے ٹوائز کے ساتھ کی ہے. بعد میں جب یہ ٹوائز اگر اس کے ساتھ جب یہ لیٹس سپوز یہ سارے اگر یہ کچھ ٹوائز ہیں یہ اس کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور یہ آرام سے بیٹھا ہے تو اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا یہی ٹوائز سے اس کے اگر کوئی ہاتھ میں بھی ہے یہ میں اسے لے لوں گا سب چیزیں اس سے لے لوں گا تاکہ یہ اب اس کی وداؤٹ ٹوائز سیٹنگ ہے لیکن ان مائی پریزنس یعنی میری موجودگی میں. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ میں جناب جی ادھر دور ایسے ہوتا جاؤں گا اور پھر اسے کہوں گا نہیں اٹھاؤ اس کو اٹھانے تو کر دوں گا نہیں بیٹا پیچھے کو بیٹھا شاباش پیچھے کو بیٹھا. اس طرح سے اس کو بار اس کی یعنی جو سیٹنگ کراؤں گا وہ وداؤٹ ٹوائے کراؤں گا. سیم یہی پروسیجر پہلے ٹوائز کے ساتھ کرایا بعد میں تمام ٹوائز کے ارد گرد جتنے پڑے ہوں گے اٹھا لوں گا اس کے قریب کوئی بھی ٹوائے نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر میں جب باہر اسی طرح سے فیڈ اپنی جو پریزنس ہے جو اس کی یعنی جو میری کلوزنس ہے اس کو میں فیڈ کروں گا تو انشاءاللہ ضرور بچہ بیٹھنا سیکھ لے گا. یاد رکھیں آٹزم کی جو ریکوری ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے فیڈنس اور رینڈمائزیشن میں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دینا چاہتا ہوں فیڈنس اور رینڈمائزیشن کے بغیر سمجھیں آٹزم کی ریکوری نہیں ہے. فیڈنس کیا ہے کہ میرا جو ڈسٹینس ہے بچے کے ساتھ وہ میں دور بھی رہوں پہلے تو کلوزنس کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے تو بھی وہ میری کمپلائنس کرے جیسے سیٹنگ کی میں نے کمپلائنس کرائی اور میں جیسے جیسے اس سے دور ہوتا جاؤں تو بھی وہ میری سیٹنگ کمپلائنس میں بیٹھا رہے. تو یہ تو ہو گئی فیڈنس. اور رینڈمائزیشن کیا ہے بچے کو جب ہم ایک چیئر پہ بٹھاتے ہیں تو ایک چیئر پہ بیٹھنا سیکھ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سیٹنگ. یعنی سیٹنگ کرائی لیکن پرنسپل سیٹنگ کرائی یعنی ایک چیئر پہ بیٹھ کے حد تک سیکھتا ہے. پھر ہم نے اس کو رینڈمائزیشن میں ہم نے دوسری چیئر پہ بھی بٹھانا ہے تیسری چیئر پہ بھی بٹھانا ہے چوتھی چیئر پہ بٹھانا ہے پھر ایسی چیئر پہ بٹھانا ہے جس میں اس کے پاؤں جو ہیں بچے کے وہ زمین پر فرش پر ٹچ ہو رہے ہوں تاکہ بچہ جب بھی ہوتا کہ ادھر بھی نہ اترے وہ بچہ. سٹارٹ یہاں سے لینا ہے جس کی ہائٹ اونچی ہو. بعد میں ہم رینڈمائزیشن میں اس کو ایسی چیئر پہ بٹھائیں گے جس میں اس کے بچے کے پاؤں بھی نیچے رکھے لگے ہوئے ہوں گے اور بچہ نہیں اترے گا. ہم نے جو یہ اس طرح سے ہم اس سٹیپ کو فالو کریں گے تو اور اس لیولز کو ہم کمپلائی کریں گے تو پھر کہیں جا کے ہم بچے کی سیٹنگ کروا سکتے ہیں. تو آپ اس کو یعنی ذہن میں رکھیں رینڈمائزیشن اور فیڈنس. یعنی رینڈمائزیشن ڈفرینٹ چیئرز اور فیڈنس میرے ڈسٹینس کی ویٹ. میں ادھر ٹھہرا ہوں تب بھی بچہ اسی طرح سے بیٹھا ہو میں ادھر ٹھہرا ہوں تب بھی بچہ اسی طرح سے بیٹھا ہو. آپ ذہن میں رکھیں سلائٹلی سی چینج کی وجہ سے یعنی میری ڈسٹینس کی یا کسی کے آنے کی جانے کی چینج کی وجہ سے بچے اپنی کمپلائنس کو توڑ دیتے ہیں.
ऑटिस्टिक बच्चे किसी किस्म का भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, हमने इनको टॉलरेट करवाना होता है कि हर चेंज के साथ आपने सिटिंग करनी है। इसी तरह से बाकी डिसऑर्डर्स पे भी हम काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको विद प्रेजेंस, विद टॉय एंड विदाउट टॉय जो मैंने आज आपको बताया है बच्चे की सिटिंग के हवाले से आपने सीखा होगा। वीडियो में इसकी एक्चुअल जो वीडियो होगी, जो मेरे पास कोई बच्चा ऐसा आए, क्योंकि मेरे पास तो जितने भी इस वक्त बच्चे आ रहे हैं उन तमाम की सिटिंग हो चुकी है। तो जो कोई नया बच्चा इस तरह का आएगा जिसमें उसको यानी पेरेंट्स ने अगर उसकी वीडियो बनाने की इजाज़त भी दी तो फिर उसकी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, दिखा दूंगा कि कैसे मैंने उसको बिठाया। यही जो मैंने आपको एक अपने लेक्चर में आज बता रहा हूँ वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको इसी लेक्चर से आप अगर घर पर भी ट्राई करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर है।